اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ, باقی جس کو آنا ہے آتا رہے گا. ہم لوگ پڑھ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام والے چیپٹر کو پڑھ رہے تھے. کہاں تک ہو گیا تھا یہ؟ تحدیث نعمت ہو گیا تھا. احتساب و جائزہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے. یہیں تک تھا احتساب و جائزہ والا پیراگراف چل رہا تھا. یس سر. یس سر. تو اس پیراگراف میں جیسا کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں اس پیراگراف کو, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک پرندہ جو کہ جس کا کیا نام تھا, ہدہد نام تھا, وہ غائب تھا, تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کہاں گیا ہے. اگر وہ کوئی ویلڈ ریزن اس نے نہیں دیا تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا, یا اس کو کیا کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. ذبح کر دوں گا. تو اس والے پیراگراف سے ایک بات تو ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا, اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے. یا اگر ہمیں کسی چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے, کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, کسی کام کا یا کسی اور چیز کا, تو اس کی جو ہے ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے, اور جو ہمارے انڈر لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ جیسا کہ ایک نبی کا فریضہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تو اس برائی کو فوراً دور اور ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ تو نبی کے اوپر فرض رہتا ہے یہ چیزیں, لیکن عام انسان کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب بھی وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اگر وہ ہاتھوں سے اس کو روک سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ ہاتھوں سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے, باتوں سے روک سکتا ہے, کم سے کم اپنی زبان سے اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم اس برائی کو برا جانے. ہاتھوں سے روک سکتا ہے, اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے کہ کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اس کے پاس پاور ہے ہاتھ سے روکنے کی, فار ایگزامپل؟ سر جیسے کوئی بہت طاقتور کسی پہ ظلم کر رہا ہے, تو پھر اگر ہم اتنے طاقتور ہیں یا اسے روک سکتے ہیں تو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. زید تم کون سی مثال سر دے رہے جیسے تھے؟ آج کل لڑنے لگتے ہیں دو لوگ تو دوسرے لوگ آ کے بچانے لگتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ہاتھ کے اوپر تو اس کی بہترین اگزامپل آپ بہت ساری الگ سے لے سکتے ہیں. والد کے سامنے اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو والدین کی رہتی ہے کہ بچوں کو روک سکتے ہیں, یا ٹیچر ایک کلاس کے اندر ہے تو اس کے پاس اتنی پاور رہتی ہے کہ وہ بچوں کو ہاتھ سے جو ہے ہاتھ سے روک سکتا ہے کسی بھی برائی کو ہوتے ہوئے, چاہے وہ کسی بھی طرح کی برائی ہو, جھگڑے کے علاوہ بھی کوئی برائی. اور اگر آپ بات کریں زبان سے روکنے کی بات, تو ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی اسکول میں ہے اور دوسرے اسکول کا بچہ کچھ کر رہا ہے, تو آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں, اس کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اسکول کا نہیں ہے, آپ اس کے ٹیچر نہیں ہیں, لیکن آپ زبان سے اس کو کم سے کم کیا کر سکتے ہیں, سر روک سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. آئینہ کیمرہ اوپن کر لو, آنا بھی کیمرہ اوپن کر لو. تو زبان سے بول کر کے سمجھا سکتے ہیں. تو یہی ذمہ داری ہوتی ہے ہر انسان کی جب بھی کوئی برائی ہوتا دیکھے. تو یہ 3 اسٹیپ ہے. سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے, نہیں روک پاتا ہے تو کم سے کم زبان سے روکے, اور سب سے کم جو ہے یہ ہے کہ اس برائی کو برا جانے. اب اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, اس برائی کے اندر اس میں خود جا کر کے انوالو ہو جانا, اس میں مدد کرنا, یہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے صحیح اور درست نہیں ہوگا. تو احتساب و جائزے کے اندر اس چیز کو ہم نے سیکھا تھا. چلو مریم آگے پڑھو. ملکہ سبا کو دعوت اسلام. اب اس ہدہد نے آ کر کے بتا دیا سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک ملکہ ہے, ایک رانی ہے, جو ہے کس کی عبادت کرتی ہے, سورج کی. سورج کی عبادت کرتی ہے. تو لہٰذا نبی کی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اس کو اس برائی سے روکے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف اس کو بلائے. اب وہی مریم آگے پڑھیں گی اور اس کو ہم سمجھیں گے. چلو مریم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط لکھا اور آئینہ کیمرہ اوپن کر لو, میں ورنہ نہیں ہدا رکھتا کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا, ہدہد میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈالے دے, پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں. ملکہ کو خط ملا تو درباریوں کو جمع کیا اور بولا, اے خالد, اے اہلیہ دربار, اہل دربار, میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں کسی نے اور سرکشی نہ کرو, سرکشی نہ کرو, مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا, اے سارے دران,
सरदारान कौम, सरदारान कौम ज़ैद कैमरा ओपन रखो, इस मामले में मुझे मशवरा दो कि मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती हूँ। इन्होंने जवाब दिया, हम ताकत और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है। आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलिका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो इसे तबाह व बर्बाद और वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोग को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो क्या करते हैं। मैं इन लोगों के पास हुदिया हदिया, भेजती हदिया बोलते हैं, हदिया किसको बोलते हैं हदिया? सर गिफ्ट को। गिफ्ट को, ठीक है। हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब एलची मतलब मैसेंजर, पलटते हैं। ठीक है, तो सूरह नमल की आयत का तर्जुमा आपके सामने रख दिया है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब भी कोई बात ये बताते हैं उसके एविडेंस के तौर पर हवाला दे देते हैं, ताकि अगर आपको और तफसीली मालूमात उसके बारे में लेना हो तो आप जा करके उसको मुताला कर सकते हैं। तो मलिका सबा को दावत इस्लाम, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा के नाम खत लिखा, जब उन्होंने आके हुदहुद ने ये बताया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा के नाम एक खत लिखा और हुदहुद के हवाले करते हुए फरमाया, हुदहुद को दिया कि जाओ वहां दे दो, तो मेरा ये खत ले जाकर उन लोगों की तरफ डाल देना। आपको मालूम है कि पहले ज़माने में बहुत सारी ऐसी कहानियां आपने पढ़ी हैं कि कबूतरों के ज़रिए और दूसरे परिंदों के ज़रिए जो है खत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता था, उनको सिखाया जाता था। ये सारी चीज़ें एक जो है छोटे पैमाने पर चला करती थी, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कि आप यहाँ से भेज दें अमेरिका वो चला जाएगा, छोटे-छोटे पैमाने पे ये चीज़ें थोड़ा-थोड़ा चला करती थी। तो इसी तरह हुदहुद को उन्होंने खत दिया और उन लोगों की तरफ डालने को कहा। फिर अलग हटकर देखा कि वो क्या करते हैं, तो यानी खत भेज करके उसका रिप्लाई क्या आता है ये वो देखना चाहते हैं। मलिका को खत मिला तो दरबारियों को जमा किया और बोली। बहुत सा चालाक औरत थी, खास तौर से एक से ये समझा जाता है कि ये समझदारी औरतों के अंदर विजडम इस चीज में यानी पॉलिटिक्स में कम होती है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा समझदारी का मुजाहरा उसने किया। तो जब उसके पास खत पहुंचा उस मलिका के पास, तो उन्हें दरबारियों को जमा किया। मामला खुद से फैसला करने से बेहतर है कि हम चीजों को मशवरा कर लें, मशवरा कर लेना बहुत बेहतर होता है। तो और बोली कि ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा खत फेंका गया है, यानी मुझे जो है परिंदे की तरफ से खत फेंक करके डाला गया है और मुझे एक लेटर दिया गया है, खत दिया गया है। अब क्योंकि वो नहीं जानती थी कि परिंदों से भी इस तरह काम लिया जा सकता है, तो उसको नहीं मालूम था कि कोई परिंदा कैसे लाकर डाल सकता है, लेकिन उसने जब पढ़ा तो उसको मालूम हुआ कि मेरे नाम ही खत है। खत जो है बहुत छोटा सा था, कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें उसके अंदर नहीं थी, कोई लंबी चौड़ा तस्करा नहीं था, सिर्फ कुरान करीम ने इस खत का तस्करा सिर्फ 3 लाइन के अंदर किया है, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ठीक है, बस इतना खत था, बस टोटल इतना खत था, आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो क्या खत था कि मलिका सबा को जो जानिब से है और अल्लाह रहमान के नाम से शुरू होता है। इन्नहु मिन सुलैमान, ये सुलेमान की जानिब से है, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और ये शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से। और यही वो आयत है जिसमें सूरह कुरान के अंदर बिस्मिल्लाह बीच में आया है। हमेशा बिस्मिल्लाह कहाँ रहता है? शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में रहता है, स्टार्टिंग में रहता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बिस्मिल्लाह है ये कुरान की आयत के बिल्कुल बीचों बीच बिस्मिल्लाह आया है। पूरे कुरान के अंदर सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बीच में लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपसे कभी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सूरह नमल के अंदर हजरत सुलेमान ने जो खत लिखा है वो जो खत है सिर्फ जो है वहां पे बीच में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और कौन सी सूरह के स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाह नहीं है? सर सूरह फातिहा। नहीं, सूरह फातिहा में तो बिस्मिल्लाह लिखा है। नहीं आइडिया किसी को किस पारे में, किस सूरह में? चलिए बहरहाल सूरह बरात के नाम से 10वें पारे में एक सूरह है, उसके स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है। ठीक है, तो टोटल 114 सूरतें हैं और 113 सूरतों के स्टार्टिंग में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है
اور ایک کے اسٹارٹنگ میں نہیں ہے جس کو سورہ براعت یا سورہ توبہ کہا جاتا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہاں بیچ میں ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا ہے تو ٹوٹل کتنے بسم اللہ ہو گئے قرآن میں؟ 114. 114. جو ایک وہاں کم ہوا تھا وہ یہاں پہ آ کے پورا ہو گیا ہے، لیکن یہاں بھی بیچ میں ہے. تو یہی خط ہے جس کو شروع کیا تھا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو کوئی بھی کام ہم شروع کریں تو اس میں کس کے نام سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، تو اللہ کا نام لے کر کے ہمیں کاموں کو ہمیشہ شروع کرنا چاہیے. تو وہی کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اللہ کے نام سے کام کو شروع کیا. اس کے بعد مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. سیدھی سادی بات، کوئی لاگ لپیٹ نہیں. میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو، یعنی میرے خلاف بغاوت مت کرو، اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو. مسلم ہو کر مطلب اپنے آپ کو حوالے کر کے. کس کے حوالے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے، سرنڈر کر کے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے تم میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. تم جو ان دوسری چیزوں کی پوجا کرتی ہو اس کو چھوڑ کر کے کس کی پوجا پاٹ کرو؟ اللہ سر تعالیٰ اللہ کی. آئینہ اور ندا تم لوگ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو کس کی پوجا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو. تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر مسلم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے میرے سامنے حاضر. تو حضرت سلیمان یہ کسی بھی نبی کی دعوت اپنی عبادت کی طرف دعوت نہیں تھی، بلکہ کس کی طرف دعوت تھی؟ سر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت تھی. تو ان کا مقصد اپنے آپ کو بڑھانا، اپنی پوجا کروانا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا بالکل نہیں تھا، کیونکہ وہ گاڈ کے میسنجر تھے، تو وہ گاڈ کی طرف بلانے والے تھے. تو انہوں نے وہی کہا کہ تم جو ہے سرکشی نہ کرو اور سرنڈر کر کے مسلم ہو کر کے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. خط سنا کر ملکہ نے کہا، یہ خط تمام جو ہے سردار جو تھے ان کو سنا کر کے ملکہ جو رانی تھی اس نے کہا، اے سرداران قوم، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. یہ میرے پاس خط ڈالا گیا ہے، مجھے ایک طور سے دھمکی بھی دی گئی ہے اور کچھ مطلب صحیح راستہ دکھانے کی کوشش ہے ان کی. تو اب آپ کا کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں؟ آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. اور ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو اپنے وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مشورے کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس لیے ایسا ہونا چاہیے، نہیں، باقی لوگ جو بتائیں گے اس کے حساب سے آپ اپنا فیصلہ ضرور کیجئے، لیکن مشورہ ہمیں سب سے لینا چاہیے. آپ کسی جگہ کے ذمہ دار ہو، کسی جگہ کے لیڈر ہو، کسی جگہ کے پرنسپل ہو، کسی جگہ کے مانیٹر ہو، کسی جگہ کے ذمہ دار ہو، تو آپ جو ہے دوسرے لوگوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں. وہی کیا ملکہ سبا نے. اب کیا مشورہ دیا لوگوں نے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لڑنے کی ضرورت ہوئی تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. زید کیمرہ اوپن کر لو ورنہ میں تمہیں ریموو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ کی جو ہے کیا کر رہے ہو؟ کچھ پیچھے کر رہے ہو کیا؟ ویڈیو دیکھ رہے ہو زید؟ نو سر، کچھ تو کیمرہ ہے. تو آن ہی ہے. تو پیچھے کوئی اور فائل کھول لے رہے ہو تم زوم بند کر کے، اس لیے کیمرہ آف ہو جا رہا ہے. کون سی فائل کھول رہے ہو؟ کون سی اتنی امپورٹنٹ ارے فائل ہے؟ سر ابھی لنک آئی تھی نا فیصل سر کی، وہ دیکھ رہا تھا کہ میری بہن کی کلاس ہے یا میری. اوکے چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں، اگر لڑائی کی ضرورت پیش آئی تو ہم لڑنے کے لیے ریڈی ہیں. بالکل ریڈی ہیں. آپ گھبرائیں نا، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے لڑنے کا تو ہم لڑیں گے. اگر کوئی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہم کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، ہم لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو یہ ایک فیصلہ تھا جو جوش میں لوگ اپنی طرف سے کر رہے تھے، لیکن یہ ملکہ جو تھی بہت سمجھدار عورت تھی. تو انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. جو آپ حکم دیں گے وہ آپ. کسی بھی جگہ کی بہترین انتظام چلانے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ لیڈر جو فیصلہ کر دے اس کو ہمیشہ مان لینا چاہیے. آئینہ کیمرہ اوپن کر. تو انہوں نے آپ کو حکم، ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے تباہ و برباد اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں پتا تو ہے نہیں سلیمان کے پاس کتنی طاقت ہے، کتنی پاور ہے، کتنے حیثیت کے مالک ہیں. اگر یہ ہمارے ملک کے اندر گھس آئے تو یہ تباہی مچا دیں گے، برباد کر دیں گے ہمارے خلاف. تو بہتر اسی میں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیس کے ساتھ، امن کے ساتھ جو باتیں ہو جائیں وہ ہم کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا کہا. بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے تباہ و برباد اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیں. معزز بولتے ہیں ریسپیکٹڈ، ذلیل کہنا انسلٹ کر دینا. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرا ایلچی کیا جواب لے کر کے آتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ ہدیے، کچھ تحفے اچھے ان کے پاس بھیجوں گی تاکہ دیکھوں گی وہ انسان ہے کیسا. اگر کوئی لالچی قسم کا آدمی ہوگا، اپنی مفاد کے چکر میں پڑا ہوگا، تو وہ جو ہے ان تحفوں سے جو ہے
تو ہو جائے گا اور بہت زیادہ جو ہے ہماری باتوں میں آ جائے گا، پھر ہم جیسا کہیں گے ویسا کرے گا. لیکن اگر صحیح معنی میں کوئی اللہ کا میسنجر ہے، کوئی گاڈ کا میسنجر ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش نہیں ہوگا، ان انعامات سے. نہیں آیا. ملکہ سبا والا یس. اس پیراگراف میں بیسیکلی بس یہی ہے کہ جب ہدہد جب یہ خبر لے کر کے آئی کہ ملکہ سبا اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرتی ہے، تو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی اور میسنجر اور رسول تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ کہیں بھی اگر دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے تو ان کو روکیں اور ان کو صحیح راستہ بتائیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا. ایک تو یہ بھی کرنا تھا، دوسرے ہدہد کو بھی چیک کرنا تھا ہدہد سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے سزا سے بچنے کے لیے وہ سچ نہیں بول رہا ہے، کل ابسینٹ ہو گیا تھا اسکول میں اور اگلے دن آ کے کچھ اور بہانہ کر رہا ہے، تو کہیں یہ بہانہ تو نہیں کر رہا ہے. یہ بھی چیک کرنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ حضرت کس کے سلیمان نام علیہ خط لکھا؟ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس کو خط لکھا؟ سر سبا کو، وہاں کی مہارانی کو. ملکہ سبا کو. سبا جو جگہ کی ملکہ جو تھی، وہاں کی جو رانی تھی، مہارانی، اس کو خط لکھا کہ لے جا کر کے یہ خط وہاں ڈال دو. اور خط میں کیا تھا؟ خط میں اس کو وہ اسلام کی طرف بلا رہی تھی، اسلام کی دعوت دے رہی تھی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہی تھی، غیر اللہ کی عبادت سے روک رہی تھی، یعنی کریشن کی عبادت سے کریٹر کی عبادت کی طرف ان کو بلا رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے خط لکھا ملکہ سبا کو. جب یہ خط پہنچا تو ملکہ سبا کو معلوم نہیں تھا حضرت سلیمان کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کتنی پاور ہے. تو وہ زمانہ ہے جب گلوبلائزیشن اتنا نہیں تھا. ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے دوسرے کو پتہ نہیں رہتا تھا، یا ایک ملک کے دنیا کے ایک حصے میں کیا ہو رہا ہے دوسرے حصے کو پتہ نہیں رہتا. تو حضرت ملکہ سبا کو جب یہ خط پہنچا تو ملکہ سبا کو جب معلوم نہیں تھا تو اس نے مشورہ کیا سرداروں سے. سرداروں نے کہا جیسا آپ فیصلہ کریں وہ ہم کریں گے. تو حضرت ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے تحفے بھیجیں گے. کچھ کس کو بھیجیں گے تحفہ؟ حضرت سلیمان علیہ سر السلام حضرت کو. سلیمان علیہ السلام کو. کیوں بھیجیں گے تحفہ؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں یا پھر صرف اس کے لیے دنیا میں مال کمانا چاہتے ہیں. ہاں، یعنی لالچی دنیاوی اعتبار سے صرف کمانا چاہتے ہیں یا سچ میں وہ اللہ کے نبی ہے، یہ سب معلوم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے بھیجا تھا تحفے تحائف. سمجھ میں آیا انیدا آپ کو تھوڑا بہت؟ یس سر. ایک بار خود سے بعد میں پڑھ لینا تو اور تھوڑا کلیئر ہو جائے گا، خود سے پڑھنے میں زیادہ کلیئر ہوتا ہے. چلو زید آگے. نہ مال غنیمت کشور کشائی بادشاہت حاصل کرنا. جب ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا حد یہ تم ہدیہ تمہیں ہی مبارک. حد یہ تم ہی کو ہدیہ مبارک ہو. مطلب زید؟ سر ہدیہ مطلب سر تحفہ. ہاں ٹھیک ہے. واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. جاتے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسے ذلت کے ساتھ نکالیں گے وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ تحفہ تحائف لے کر گفٹ لے کر کے پہنچے تو ہیڈنگ بات یہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی انہیں کوئی بادشاہت کی لالچ نہیں تھی نہ انہوں کو مال دولت کی لالچ تھی. کہہ رہے ہیں جب ملکہ کا سفیر ان کا جو میسنجر کو بولتے ہیں، کشور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے لکھا تو ہے بریکٹ میں بادشاہت حاصل کرنا. کشور کشائی مطلب شاید یہ ہندی کا ورڈ ہوگا، میرے لیے بھی نیا ورڈ ہے. تو بادشاہت حاصل کرنا میننگ ہے.